نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل اور مکمل شخصیت پیدا فرمائی ہے جو امت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ جائیں تو ہدایت ہی ہدایت اور صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اگر ان کو درمیان میں سے ہٹا دیا جائے تو معاملات الجھ جاتے ہیں، انتشار زیادہ ہو جاتا ہے، فکر منتشر ہو جاتا ہے، تخیل بکھر جاتے ہیں اور انسان تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہوا اصل میں یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مسند کے مسند نشین ہوئے، یہ وہ تھی جس کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اور اپنے اپنے وقت میں وہاں پہ لوگ آتے رہے، اور اسی کے مسند نشین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام اعظم کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ کسی نے شوق یا محبت سے آپ کو امام اعظم کہہ دیا ہے، بلکہ لغت میں دیکھا جائے تو امام کا مطلب ہوتا ہے کہ من لہ مہارت فی الفن من الفنون، جس کو کسی ایک فن میں مہارت ہو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں جن کو کئی فنون میں مہارت تھی، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کو امام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، ایک لقب ان کا امام الائمہ بھی ہے۔ ان کو سراج الامہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ایسا لفظ بھی آتا ہے، اگرچہ اس کی اسناد پر بحث ہے، ایسا لفظ بھی آتا ہے کہ حضور سے حضرت انس بن مالک کے ذریعے سے مروی ہے کہ میری امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا سراج ہوگا۔ اسی وجہ سے ائمہ میں سراج الامہ ان کا لقب زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ نعمان بن ثابت بن نعمان آپ کا اسم گرامی ہے۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ ابو حنیفہ کے کنیت ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی حنفیہ تھی، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی بعض لوگ اپنی وہ علم جھاڑنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسی بات نہیں، اور یہ دروغ گوئی پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنا لقب اس لیے اختیار کیا کہ حنیفہ حنیف سے نکلا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حنیفا مسلمہ، تو حنیفا مسلمہ سے یہ لقب لیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اس کی وضاحت امام ابو حنیفہ یا آپ کے تلامذہ یا آپ کے کسی نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ ان کے لقب کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہم آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے، طعن و تشنیع عام ہے، لہٰذا اس طعن و تشنیع میں مختلف طعنے آتے ہیں کہ جی حنیفہ کوئی بیٹی ہوگی جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا، امام صاحب سے کہا کہ اگر میں مسئلہ حل کر دوں تو آپ میری کنیت اختیار کریں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حنیفہ کوئی بیٹی نہیں تھی آپ کی، اور نہ ہی کسی خاتون کا نام آپ کے قرب و جوار میں حنیفہ تھا۔ البتہ حنیفہ شاید اس وجہ سے یہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی بعد کے لوگوں کی توجیہ ہے، کسی ذمہ دار کی یہ توجیہ نہیں ہے کہ حنیفہ کا لقب شاید اس لیے استعمال کیا کہ حنیف سے نسبت پیدا کی گئی ہے، اور حنیف کے ساتھ جب نسبت پیدا کی جاتی ہے تو بعض اوقات جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں وہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں جی حنیفی ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور ہونا چاہیے تھا، حنیفہ کیسے بن گیا؟ حنیفہ تو مؤنث کا صیغہ ہے۔ حالانکہ عربی گرامر میں یہ عام ملتا ہے کہ کبھی کبھی تا نسبت کی لگا دی جاتی ہے، حنیف یہ جو یکسو اور یکرو ہو جائے، اور آخر میں تا نسبت کی لگا دی گئی ہے، جیسے حنیفہ ہے یعنی حنیف والا ہے۔ شروع میں ابو بھی اسی کی طرح یعنی اضافت ہے، یعنی ابو مضاف ہے اور حنیفہ اس کے لیے مضاف بن گیا، اور یا اس کے ساتھ پھر نسبت کی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ ایک نسبت ہے جو جوڑی گئی ہے، اور یہ گرامر کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے گرامر کے لحاظ سے بحثیں کی، اور امام ابو حنیفہ گرامر کے خود امام تھے، بلکہ علم الصرف کے یہ بانی مبانی ہے
کسی موقع پر میں انشاءاللہ اس پر بھی وضاحت عرض کر دوں گا اپنے کسی مجلس میں۔ امام ابو حنیفہ علم صرف، علم نحو کے بنیادی اور بانی ہیں، تو گرامر کے لحاظ سے امام بہت بڑے امام تھے۔ لیکن آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ حدیث کے بھی امام تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو حدیث کو آگے منتقل کیا کرتے تھے وہ ان کے تلامذہ ان سے لیا کرتے تھے، وہ تلامذہ پھر آگے منتقل کیا کرتے تھے۔ اور اس میں خاص طور پر میں لمبے بحث میں پڑھنے کی بجائے اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ثلاثیات لی ہیں، ان کی 33 کے قریب ثلاثیات ہیں، جو تقریباً 5 یا 6 افراد میں سے ہیں، ان میں سے 4 افراد وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری کی سب سے اعلیٰ درجے کی احادیث جو ثلاثیات ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مرہون منت ہیں۔ ان میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے جو اہم ترین شاگرد ہیں امام مکی ابن ابراہیم، یہ مکی ابن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں علامہ ذہبی، علامہ مزی، اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ سیوطی، یہ سارے اس کے بارے میں متفق ہیں کہ مکی ابن ابراہیم یہ امام جو جن کی وفات 215 ہجری ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ان سے تقریباً 11 یا شاید اس سے زیادہ وہ احادیث اس سے ثلاثیات نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے یہ شاگرد ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر امام ابو عاصم ضحاک ابن مخلد النبیل، یہ 214 ان کی وفات ہے، اور یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ ضحاک ابن مخلد یہ امام، یا ضحاک ابن مخلد یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، اور 6 ثلاثیات امام بخاری ان سے نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی 6 اور ثلاثیات ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے مرہون منت ہیں۔ اب آپ رجال کی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ضحاک ابن مخلد یہ کس کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح اس بات کو کئی لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ ضحاک جو بن مخلد یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح امام محمد بن عبداللہ الانصاری 215 ہجری امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور امام بخاری کے اجل شیوخ میں سے ہیں، محمد بن عبداللہ سے جب روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور 3 ثلاثیات امام بخاری نے امام محمد بن عبداللہ سے لی ہیں۔ تو اسی طرح خلاد ابن یحییٰ ہیں، یہ خلاد ابن یحییٰ یہ ایک روایت جو ثلاثیات ہے وہ امام بخاری نے ان سے لی ہے، اور یہ بھی امام بخاری کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور اس پر علامہ ذہبی اور کئی دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے کسب فیض کیا ہے، اگرچہ اور لوگوں سے بھی لیا ہوگا، لیکن استفادہ امام ابو حنیفہ سے کر رہے ہیں، اور امام بخاری آگے سے ان سے کر رہے ہیں۔ لیکن امام بخاری کے ایک شیخ کی وجہ سے ان میں تھوڑا سا تعصب ایسا آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اہل کوفہ یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ان کا مزاج ذرا اور طرف چلا گیا تھا، اور یہ مزاج کی تلخی کی وجہ سے ان کو بخارا کے لوگوں نے بخارا میں نہیں رہنے دیا۔ لیکن یہ بڑے لوگ تھے، امام بخاری بھی بڑے آدمی ہیں، اس وقت کے لوگ بھی بڑے لوگ تھے، ہم اس جھگڑے میں پڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو اہل سنت اعتدال کے لوگ ہیں، ہم کسی کو کسی پر یا بنیاد بنا کر تانا زنی نہیں کرتے، ہم احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ اگرچہ امام بخاری نے اپنے اس تعصب کا اظہار کرتے ہوئے بعض اوقات امام ابو حنیفہ کی مخالفت میں جو قول کہتے ہیں تو قال بعض الناس کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے اساتذہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تعصب ہے جو کسی لحاظ سے نقصان دہ نہیں ہے، نقصان دہ تب ہوتا جب اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں امام بخاری امام ابو حنیفہ کے ساتھ تعصب والا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن علامہ بدر الدین عینی یہ بہترین شرح عمدۃ القاری یہ بخاری کی لکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہر مدرسے میں بخاری پڑھائی جا رہی ہے، آپ کسی بریلوی مدرسے میں چلے جائیے، آپ کسی دیوبندی مدرسے میں چلے جائیے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے سارے لوگ بخاری کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی شرح لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تقریریں آ رہی ہوتی ہیں۔
اسی لیے اور اسی طرح امام بخاری نے جتنی بھی ثلاثیات ہیں تقریباً وہ 22 کے قریب، یہ شاید اس سے کوئی کم زیادہ ہوں گی، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے توسط سے ملی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی طرق ایسے ہیں جس کے ذریعے، اسی طرح ایک امام ابو عاصم ضحاک ابن مخلد ان سے آ گئی ہیں، اور اسی طرح امام بخاری جو کتابیں جو امام ابو حنیفہ سے لا رہے ہوتے ہیں، یعنی کئی طرق ایسے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد ہیں، اور کئی طرق ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری عن والدہ اسماعیل ابن ابراہیم عن عبداللہ ابن المبارک، اور وہ آگے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ بعض اوقات یہ بڑے دھڑلے سے بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی امام عبداللہ ابن مبارک نے ابو حنیفہ سے برات کر لی تھی، یہ برات کہیں بھی نہیں کی گئی۔ آپ ذرا جو اقوال ملتے ہیں برات کے، ان کی استنادی حیثیت دیکھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک کے کلمات ہیں، ان کا ایک نظم ہے جس میں ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ لعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دے ریت کے ذروں کے برابر اللہ کی اس پر لعنتیں ہوں۔ یہ پوری نظم ہے، کتابوں میں مل جاتی ہے، اور وہ کسی موقع پر میں بھی پیش کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور طریق ہے جس میں امام بخاری عن مکی ابن ابراہیم، اور وہ آگے سے عن امام الاعظم ابی حنیفہ نعمان ابن ثابت ہے۔ یہ مکی ابن ابراہیم کا میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں۔ اسی طرح تیسرا طریق ہے جس میں امام بخاری عن ضحاک ابن مخلد اور عن الامام الاعظم ابی حنیفہ نعمان ابن ثابت، اور اسی طرح تیسرا جو طریق ہے جس میں امام ابو حنیفہ وہ نقل سے روایت آتی ہے یا ان کے شاگردوں سے، امام بخاری عن ابی عبداللہ الانصاری عن الامام الاعظم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت، اور پانچواں طریق ہے امام بخاری عن ابی عبد الرحمن المقری عن الامام الاعظم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت۔ اسی طرح اور چھٹا طریق ہے امام البخاری عن عبید اللہ ابن موسیٰ عن الامام الاعظم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت۔ اسی طرح ایک اور طریق ہے ساتواں، امام ابو حنیفہ عن الفضل ابن دکین عن الامام الاعظم۔ یہ معروف فضل ابن دکین امام بخاری کے مطلب استاد بھی ہیں، امام اعظم کے شاگرد بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور طریق ہے امام بخاری عن یحییٰ ابن معین عن عبداللہ ابن مبارک عن ابی حنیفہ، اور یحییٰ ابن معین یہ خود بھی عبداللہ ابن مبارک سے اور عبداللہ ابن مبارک امام صاحب سے لے رہے ہیں، اور بعض اوقات یحییٰ ابن معین یہ امام صاحب کی بڑی توثیق کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نوواں طریق دیکھ لیں، ایک امام بخاری عن ابراہیم بن موسیٰ عن یزید ابن زریع عن الامام الاعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یزید ابن زریع یہ مشہور راوی ہیں جو امام ابو حنیفہ سے روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مسانید میں یہ نام عام مل جاتا ہے۔ 10واں طریق ہے الامام البخاری عن عامر ابن زرارہ عن حشیم ابن بشیر عن امام الاعظم، یہ طریق بھی ہے، اور یہ جو امام صاحب کے شاگردوں سے آگے علم لیا جا رہا ہے۔ اور 11واں طریق ہے امام بخاری عن یحییٰ ابن معین عن وکیع ابن الجراح عن الامام الاعظم ابی حنیفہ، اور یہ وکیع ابن الجراح وہ ہیں جو جرح کے بھی امام ہیں، اور دوسری طرف امام شافعی کے بھی استاد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ اکثر امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے وکیع ابن الجراح۔ اسی طرح ایک طریق ہے جو امام بخاری عن محمود ابن غیلان عن عبداللہ ابن رزاق ابن حمام عن عبد الرزاق ابن حمام عن الامام الاعظم ابو حنیفہ، تو یہ بھی ایک طریق ہے۔ تو اس طرح اور بہت سارے طریق ہیں جس پر اگر بحث کی جائے تو لمبی چوڑی بحث بنتی ہے، لیکن میں صرف اپنے دوستوں کو یہ آگاہ کرنے کے لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث میں بہت بڑا اونچا مقام اور بڑا عالی مقام دیا تھا۔ امام صاحب کے تلامذہ ان سے حدیث آگے چلی ہے، اور الگ بات ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے کوفہ کی حدیث کہہ کر اس کو رد کر دیا، اس کی اپنی ایک وجہ ہے جو میں الگ سے کسی مجلس میں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ جب علم جرح و تعدیل مرتب ہوا اس وقت لوگوں کی اپنی ترجیحات تھیں،
ان ترجیحات کی بنیاد پر اس کی خاص وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس میں ایک خاص انداز اختیار کیا گیا، ورنہ میں اس وقت لمبی مجلس نہیں ہو جائے، ورنہ کسی مجلس میں اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ وہ ہیں، اگر کسی وقت موقع ملا تو میں جتنے سیاہ ستہ یا دوسرے محدثین ہیں میں عرض کروں گا کہ یہ سارے کے سارے ایک واسطے، دو واسطے، تین واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو شرف دیا ہے کہ یہ تابعی ہیں، اور تابعی کے بارے میں سوائے اس کے کہ کوئی جاہل ہو وہ انکار کر سکتا ہے یا متعصب ہو تو وہ انکار کر سکتا ہے، ورنہ تابعیت کے بارے میں انکار نہیں ہے، بلکہ حدیث وحدان کا پورا ایک مجموعہ مرتب شدہ بازار سے مل جاتا ہے۔ 20 لابی حنیفہ جو میں نے خود مرتب کیا ہوا ہے، بلکہ یہ مجھے پکڑانا 20 لابی حنیفہ وہ سامنے یہ سفید رنگ 20 لابی حنیفہ جو ہمارے حنفی طرق پر ہے، یہ میں نے خود مرتب کی ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً 23 کے قریب وہ حدیث ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے سنی ہیں۔ اور یہ اندر کا صفحہ بھی دیکھ لیجئے، یہ جمیعت پبلیکیشن ہے، اردو بازار میں انہوں نے چھاپی ہوئی ہے۔ اس کی ایک شرح بھی میں نے تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، جس میں رجال کے احوال، حدیثوں کی تشریح، وہ بھی انشاءاللہ اگلے مرحلے میں وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کا محدثین کے طریقے پر میں نے ایک مرتب کیا ہے نسخہ، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں بھی کچھ دعائیں کر دی جائیں۔ یہ ایک رف صورت میں ہے انشاءاللہ، یہ ابھی فائنل نہیں، یہ جز الاحادیات یا جز الوحدان کے نام سے ہے، اور اس لحاظ سے محدثین کے طریقے پر اگر احادیث کو دیکھا جائے تو تقریباً 118 کے قریب احادیث بنتی ہیں۔ 118 احادیث ہیں جو امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے لی ہیں، تو یہ تابعی ہیں، بہت اونچا مقام ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے اساتذہ تو تابعی ہیں ہی ہیں، ان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کے اساتذہ کے تابعیت کا یہ عالم ہے کہ 400-500 صحابہ کرام کی زیارتیں نصیب ہوئیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو 7 یا 8 صحابہ کرام کی زیارت ہوئی، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور البتہ جو باقی جن صحابہ کا زمانہ پایا ہے وہ تو تقریباً 23-24 کے قریب ہے۔ ایک باقاعدہ رسالہ ہے تابعیت امام اعظم حضرت مولانا عبدالشہید نعمانی دامت برکاتہم، کراچی کے عالم ہیں، مولانا عبدالرشید نعمانی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مرتب کیا ہے۔ یہ بہت کام کا رسالہ ہے، یہ ضرور ہمارے دوستوں کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے امام ابو حنیفہ کس طرح تابعی ہیں۔ تو ہمیں تو یہ شرف ہے کہ ہمارا امام جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ تابعی ہے، اور تابعیوں کا شاگرد ہے، آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا ہے، اور بہت سارے علوم کا ماہر ہے، اور اکثر محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ بخاری کے بارے میں آج میں نے واضح کیا کہ 12-13 کے قریب طریق امام بخاری کے ایسے ہیں جو ادھر سے امام صاحب کے شاگرد ہیں، ادھر سے امام بخاری ان کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مقصد صرف دوستوں کو آگاہی دینا ہے تاکہ کسی جہالت میں نہ پڑیں، کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کوئی اندھے ہو کر کسی کے پیچھے نہیں چل رہے۔ الحمدللہ علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اخلاص میں، للہیت میں ہمیں اپنے اسلاف پر پورا اعتماد ہے، جس کو غیر لوگ بابا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بابوں پر الحمدللہ فخر ہے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کو احسن طریقے سے مکمل طور پر بغیر کمی کوتاہی کیے ہوئے پہنچایا ہے، اور آج ہم الحمدللہ اس پر کاربند ہیں اور اسی کے مطابق آگے چلا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔